السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت صحت کیسی ہے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. ہم یہاں دبئی میں بالکل ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کورونا کے بعد دنیا میں جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تاریخ ہے 17 جون 2020. یو اے میں جو کیسز کی تعداد ہے کرونا کے بارے میں 42,982 اور ریکور کیسز جو ہیں وہ ہیں 28,861 اور ڈیتھ جو ہوئی ہے 293. کل جو ہے 291 تھی، آج 293 ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ڈیتھ ہوئی ہیں صرف یو اے میں. کل کی ڈیٹ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں صرف 2 ڈیتھ ہوئی. تو یہ صورتحال ہے کل کی. تو ورلڈ میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 79,41,404 یہ رجسٹرڈ کیسز کی تعداد ہے اور ڈیتھ جو ہوئی ہیں وہ 4,34,796. تو اسی طرح پاکستان میں 1,48,921 کیسز ہیں اور جو ریکور کیسز ہے وہ ہے 56,390. تو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ ہیں 28,000 یعنی 2,839. تو پاکستان میں کیسز کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تقریباً 1.5 لاکھ ہو چکی ہے. کیس جو ہے 1.5 لاکھ ہو جائے. ڈیتھ کی جو تعداد ہے وہ ہے 2,839. تو ریکور کیسز ہمارے تقریباً 56,000 ہیں. مگر پھر بھی الارمنگ سچویشن ہے پاکستان میں. اور پاکستان میں لاہور، کراچی، فیصل آباد اور تقریباً پاکستان کے 16 شہروں میں کچھ ایسے علاقوں میں جہاں کرفیو کیسز زیادہ آ رہے تھے وہاں سماعت لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے رات 12 بجے سے. کیونکہ ان کی اسکریننگ ہو جائے گی، انہیں بھی ان کی پتہ چل جائے گا کتنے کیسز ہیں. ان کو وہاں سے نکال کے کوارنٹین میں ڈال دیا جائے گا یا ان کے سیلف کوارنٹین میں ڈال دیا جائے گا. اگر یہ معلوم پڑ جائے کیسز یہاں کتنے ہیں تو اس کے مطابق بندہ لایا عمل اختیار کر لیتا ہے. جب معلوم ہی نہ پڑے تو کیسز کی تعداد کتنا ہے تو بندہ لایا عمل اختیار نہیں کر سکتا. یہ پلاننگ ہے ہماری گورنمنٹ کی. بہت اچھی پلاننگ ہے. دیکھتے ہیں کیا اثر ہوتا ہے. اس کا اثر 15 دن کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے. اور جو کرونا ہے انڈیا، پاکستان، ایران، گلف تمام کنٹریز کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہمارے گلف کنٹری ہے جن میں سوائے ایران کے باقی کہیں تعداد ڈیتھ کی اموات کی تعداد زیادہ نہیں ہے، جس میں دبئی ہے، سعودیہ ہے، عمان ہے، قطر ہے، بحرین ہے. یہاں اموات کی تعداد بہت کم ہے کیونکہ یہاں کا میڈیکل سسٹم جو ہے بہت اچھا ہے اور یہاں آبادی بھی کم ہے. جیسے لا اینڈ آرڈر کی برابر پابندی کی جا رہی ہے. سعودی عرب میں تو مسلسل لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور کہیں کرفیو بھی ہے. خلاف ورزی کرنے پر بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں اور ان کو جیل بھی ڈالا جا رہا ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی گزشتہ رات سے جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں اور بند بھی کیے جا رہے ہیں. غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو یہی ہوگا نا. پاکستان کی حکومت نے اور عدالت نے آپ کو چھوٹ دی تھی اس لیے کہ شاید آپ عقل کے ناخن لیں، لیکن آپ مجبور ہو گئے. آپ گورنمنٹ کو لاک ڈاؤن لگانے پر مجبور کر دیا. کیسز کی تعداد بڑھنے لگی، اموات کی تعداد بڑھنے لگی تو گورنمنٹ مجبور ہو گئی کہ وہ لاک ڈاؤن لگائے. اب محدود علاقوں میں لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے. اب اس کا رزلٹ 15 دن کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. بہرحال گرما گرمی جاری ہے، گہما گہمی جاری ہے. سیاسی جو پوزیشن ہے پاکستان کی اندرونی سطح پر
بجٹ کا اجلاس ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا اور سیاسی کا، جس میں اپوزیشن کی 2000 تقریریں جاری ہیں۔ کل جو ہے بلاول صاحب کی تقریر تھی بجٹ کے بارے میں دی ہے، یعنی اپوزیشن جو ہے جس چیز کے لیے اجلاس بلایا جاتا ہے وہ موضوع نہیں اٹھاتی ہے، وہ اپنے ہی موضوع اٹھا لیتی ہے۔ ہمیں پیسہ نہیں دیا جا رہا، ہمیں علاج کی سہولت نہیں دیا رہا۔ بھائی تم آزاد ہو، تمہارے پاس اپنا بجٹ ہے، تم اپنا کام کرو، لیکن وہ چاہتی ہے کہ ہمیں پیسہ دے وفاقی حکومت اور کھائیں۔ زکوٰۃ کھا گئے، لوگوں کے راشن کے پیسے کھا گئے، لوگوں کی سکیموں کے پیسے کھا گئے، لائٹ اسکیم تھی ان کے پیسے کھا گئے، ہسپتالوں کے پیسے دیے وہ کھا گئے، عوام تک نہیں پہنچا، خوراک کا ایک دانہ بھی عوام کو نہیں دیا آپ نے، تو گورنمنٹ کے خلاف کائے کو سوچتے ہیں؟ اپنی گورنمنٹ کو سنبھالو، اپنے علاقے کو سنبھالو۔ لڑکانہ کی کیا صورتحال ہے، اندرون سندھ علاقوں کی کیا صورتحال ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سکول بند پڑے ہوئے ہیں، وہاں جانور بندے ہوئے ہیں، علاج کیجیے، سو گئے تک کتا ویکسین نہیں ہے آپ کے پاس، ہسپتالوں کی حالت خراب ہے، اپنی گورنمنٹ کو آپ سنبھالیں، ٹھیک ہے؟ باقی جو سیاسی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ پروٹین ہو چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو کورونا کے پیچھے چھپا چکے ہیں، جو ان کے اوپر نیب میں کیسز ہیں ان کو جانا پڑے گا۔ بہرحال اس کو سیاسی رخ دے دیا جا رہا ہے، کورونا کو سیاسی رخ دے دیا جا رہا ہے، دوبارہ اس کو بیماری سمجھیں، وبا سمجھیں، سیاست کریں۔ ہمارے ملک کے بڑے بڑے سیاستدان اس کے کورونا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، جس میں شیخ رشید ہے، عباسی صاحب ہے، اور کئی صوبوں کے منسٹر ہیں، ایم ایل اے ہیں، ایم پی اے ہیں، اور ایم کیو ایم کے ایک وزیر ہیں، وہ بھی اس کے لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے گھر میں کوٹنگ کر لیا ہے اپنے آپ کو۔ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے ہاؤسز ہیں، وہ تو اپنے آپ کو گھر میں کوٹنگ کر لیتے ہیں۔ اس غریب کا کیا ہوگا جس کا کمرہ ہی ہے، وہ اپنے آپ کو کہاں کوٹنگ کرے گا؟ اگر اس کے گھر کے 4 ممبر بھی اس کے بیمار ہوئے تو وہ صاحب ذرا گورنمنٹ ہسپتال میں جائے گا، اور گورنمنٹ ہسپتال میں جو کیئر ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہ دن بدن ویڈیو بھی آ رہی ہیں، اس میں نیوز بھی آ رہی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں بین الاقوامی سطح پر۔ بین الاقوامی سطح پر یہ ہے کہ امریکہ اور چین آمنے سامنے، امریکہ اور چین آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ امریکن بحری بیڑے، 3 بحری بیڑے چائنا کی طرف چل پڑے، اب چائنا کے سمندروں پر آ کر وہ راج کریں گے، لیکن چائنا نے بھی متبادل پالیسی اختیار کر لی ہے۔ گو کہ چائنا اور امریکہ نے براہ راست کبھی وار نہیں لڑی ہے، نہ سمندر میں نہ خشکی پر۔ یہ پہلی وار ہے جو امریکہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ سمندروں پر میری حکومت رہے، جبکہ چائنا یہ چاہتا ہے کہ میری حدود میں میری حکومت رہے، جبکہ امریکہ کی یہ خواہش ہے جیسا کہ گلف میں، بحر ہند میں، بحر الکاہل میں وہ اپنے بیڑوں کی مدد سے سمندر میں راج کرتا رہا ہے۔ چائنا نے بھی بحر ہند میں اپنے بیڑے ڈال دیے ہیں، اور اپنے بحر الکاہل کی سطح پر بھی بیڑے ڈال دیے ہیں، وہ بھی مکمل جو ہے کمر ٹھوک کر جو ہے چائنا امریکہ کے مقابلے میں آ چکا ہے۔ کل جو انڈیا اور چائنا کے بارڈر پر مکھو مکھی لڑائی ہوئی ہے، سنا ہے بڑی کٹ پئی ہے، بڑی مار ماری ہے چائنا نے، پتھروں سے، گھونسوں سے، تھپڑوں سے، لاٹھیوں سے، پائپوں سے، کیا کیا نہیں مارا، جس میں انڈیا کے آرمی کے آفیسر، کرنل رینک کے آفیسر بہت ہو گئے، یعنی جانوں حاصل ہوئے، اور کچھ سپاہی بھی ہیں، کچھ عملدار بھی ہیں۔ سنا ہے 3 ہلاک ہوئے اور باقی 25 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ وہ کہ تعداد ان سے زیادہ ہے، لیکن میڈیا برابر انفارمیشن نہیں دے رہا۔ یہ لداخ وادی میں یہ جنگ ہوئی ہے، تو وہاں پر چائنا نے
انڈیا کی آرمی کو بہت مار دی ہے۔ LOC پر LOC یعنی کشمیر کے بارڈر پر بھی فائرنگ جاری ہے انڈیا اور پاکستان کی آرمی کی طرف۔ نیپال بھی بارڈر پر آ گیا ہے، وہ بھی اپنے علاقے واپس لینا چاہتا ہے۔ چائنا نے جو اپنے بحری بیڑے اتارے ہیں وہ بنگلہ دیش کے ساحل کے ساتھ ایک جزیرہ ہے، وہاں اس نے پہلے بزنس کے لیے ایک اڈا بنا لیا تھا، لیکن اب وہاں اپنے جنگی بحری جہاز بھی اتار دیا۔ بحیرہ عرب میں جہاں پر چائنا اپنے جہاز لا رہا ہے، وہیں پاکستان بھی اپنے بحری بیڑے تیار کر چکا ہے، اور گوادر کے مقام پر چائنا اور پاکستان مل کر ایک آرمی پوزیشن بنا رہے ہیں، اپنا سیکورٹی سسٹم بنا رہے ہیں، جس سے گوادر پر کوئی دشمن حملہ نہ کرے، اس کی سیفٹی کے لیے بنا رہے ہیں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یعنی آسٹریلیا، انڈیا اور اس کے اتحادی چائنا کے خلاف سمندروں میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ چائنا اور امریکہ کے درمیان براہ راست ابھی تک کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، اور USA کی آرمی کے کمانڈرز نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم براہ راست چائنا سے جنگ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی امریکہ اپنے الیکشن کو بچانے کے لیے ٹرمپ نے یہ چال چلی ہے کہ وہ چائنا کو ایک بڑا سبق سکھائے گا۔ یہ وار تو شروع ہوئی ہے، پہلے الفاظی وار شروع ہوئی، وہ کورونا کے بارے میں شروع ہوئی۔ چائنا نے کہا کہ امریکہ نے کورونا بھیجا ہے، بایو وائرس ہے، اور اسی طرح امریکہ نے کہا کہ یہ چائنا کی طرف سے آیا ہے۔ اس بات کو بڑھتے بڑھتے سچویشن جہاں تک آئی ہے، پھر اس نے انڈیا کو تیار کیا۔ ابھی انڈیا کو تیار کر رہا تھا کہ چائنا نے جا کے اس کو دبوچ کیا، اور چائنا نے لداخ کی وادی میں اس کو دبوچا ہے، اور جس میں 5 ایریا ہے، 60 مربع کلومیٹر تک وہ اس کے اندر جا چکا ہے۔ ابھی سنا ہے گلگت بلتستان اور سیاچین کی طرف جو روڈ جاتا ہے اس پر بھی چائنا نے قبضہ کر لیا ہے۔ اگر چائنا یہ قبضہ کرتا ہے تو شمالی علاقہ جات میں جو بھی رسد ہے انڈیا کی وہ محدود ہو جائے گی، یعنی راستہ بند ہو جائے گا، اور پھنسے ہوئے جو سپاہی ہیں جو کشمیر میں ہیں اور کارگل میں ہیں ان کو رسد نہیں جائے گی۔ بائی ایئر تو جا سکے گی لیکن زمینی راستہ کٹ جائے گا۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے چائنا اپنی پوزیشن مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ معاشی سطح پر چائنا اس وقت ایک سپر پاور ہے، اور وہ سپر پاور کا ہی کردار ادا کر رہا ہے۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ چائنا تھوڑی بہت جھڑپیں کر کے 1975 میں 1962 میں انڈیا کے ساتھ تھوڑی بہت وار کر کے وہ چلا جاتا تھا، لیکن موجودہ ایریا میں 1975 میں گلوان وادی میں وار ہوئی تھی، اب یہ 75 کے بعد دوسری بار ہے۔ 1965 میں لداخ کے مقام پر وار ہوئی تھی، اب یہ دوسری بار ہے، 1962 ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1965 میں پاکستان نے انڈیا کو مار لی تھی، انڈیا کو کافی نقصان پہنچایا تھا اور کافی سارے ایریاز میں اندر بھی چلا گیا تھا۔ اس کی گواہی اس کے ریٹائرڈ فوجی بھی دے رہے ہیں، عدیل شکلا وغیرہ۔ تو واقعی یہ صورتحال ہے جنگ کی۔ بنگلہ دیش بھی چائنا کے دامن میں جا چکا ہے، کیونکہ سمندری ساحل بحیرہ عرب سے جس مقام سے چائنا اپنا سٹارٹ کر رہا ہے وہ ایریا جو ہے بنگلہ دیش کا ہے۔ بنگلہ دیش کے ساحل میں ایک جزیرہ ہے، اس کو چائنا نے آباد کیا اور اپنی تجارت کے لیے استعمال کرتا رہا۔ اب اسی مقام سے وہ بحری بیڑے لانچ کر رہا ہے اور بحری بیڑے اس نے سمندر میں پھیلا دیے۔ تو انڈیا کو بحری اور بری دونوں سطح سے، دونوں ایریا سے چائنا نے گھیر لیا ہے۔
بس پاکستان، چائنا اور نیپال، چاروں ہمسائے جو ہے انڈیا کے مقابلے میں آ چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کیا کرتا ہے، کیا سچویشن اختیار کرتا ہے۔ ہماری کور کمانڈر میٹنگ ہوئی ہے GHQ میں، اس کا کیا رزلٹ آتا ہے ابھی نیوز آنا باقی ہے۔ وہی جنگی صورتحال کے بارے میں ہوگی کہ انڈیا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ہمیں کیا لائے ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح انڈیا کے بڑے بھی آرمی سول بڑے بڑے لوگ بھی نئی دلی میں میٹنگ کر رہے ہیں، ان کا کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ ابھی آنا باقی ہے۔ جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ مجھے چائنا سے جنگ نہ کرنی پڑے، البتہ پاکستان کو وہ جنگ میں گھسیٹ کر لانا چاہتا ہے اور بعد میں دنیا کے آگے شور مچائے گا کہ میرے ساتھ بہت بری ہوئی ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ وہ شور نہیں مچا سکتا، کیونکہ چائنا ایک بڑا ملک ہے اور اس کی آرمی بھی بڑی ہے، اور چائنا نے اس وقت انڈیا کو گھیر لیا ہے، تو اس لیے وہ انڈیا بھی خاموش رہنا چاہتا ہے تاکہ وہ اندر اور نہ آئے۔ مزید اندر آ گیا تو انڈیا کے ٹوٹنے کے خطرات 100% ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح افغانستان کا بارڈر بھی ہمارے لیے تھوڑا خطرناک ہے، کیونکہ وہاں بھی انڈیا اور داعش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ داعش نہیں ہے، انڈیا نے ایک اپنی تنظیم بنا لی ہے، را نے ایک تنظیم بنائی ہے جس کو داعش کا نام دیا ہے، بے شک وہ انڈیا کی تنظیم ہے، کیونکہ اس کی خبریں USA نے دی ہے۔ وہ طالبان بن کر، یعنی طالبان کا بیس بدل کر افغانستان پر حملے کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ طالبان ہے۔ طالبان نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ یہ حملے ہماری طرف سے نہیں ہو رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ انڈیا کہہ رہا ہے تاکہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو سبوتاژ کیا جا سکے اور امریکی آرمی یہاں سے نہ جائے۔ اگر امریکی آرمی یہاں سے جاتی ہے تو انڈیا کے تمام منصوبے جو اس نے افغانستان میں شروع کیے تھے وہ فلاپ ہو جاتے ہیں، اور وہ سرمایہ جو انڈیا نے افغانستان میں لگایا تھا وہ ڈوب جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے بین الاقوامی سطح پر۔ پاکستان کو مشرقی بارڈر پر تو خطرہ ہے، لیکن مغربی بارڈر پر تھوڑا خطرہ ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اس پر بھی ہم نے ریکوری کر لی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایک باڑ لگائی ہے افغانستان کے بارڈر پر، اسی طرح ہم ایران کے بارڈر پر بھی باڑ لگا رہے ہیں۔ وہ کہ یہ ہمارے مسلم کنٹریز ہیں، لیکن ہمارے غیر مسلم دشمنوں سے ساتھ مل کے پاکستان کو وہ برباد کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ خود برباد ہو جائیں گے، پاکستان کا ہی مزہ جائے گا۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ اپنی ہار کا بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ پس طور پر انڈیا کی امداد کر رہا ہے، لیکن اس کی امداد آنے سے پہلے چائنا نے انڈیا کا تیا پانچا کر دیا۔ جب تک امداد آئے گی ہو سکتا ہے چائنا مزید علاقوں پر بھی قبضہ کر لے اور اپنے جھنڈے لگا دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انڈین آرمی اور چائنا آرمی کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، اور انڈیا پاکستان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا ہے، چائنا سے مذاکرات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے صورتحال بین الاقوامی سطح پر اور ملکی سطح پر۔ ملکی سطح پر یہ صورتحال ہے، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا کیس جاری ہے۔ اس وقت جو ججوں کی پوزیشن ہے، جو جسٹس صاحبان ہیں، ہمارے 10 جسٹس صاحبان ہیں، وہ گورنمنٹ پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، بجائے وہ قاضی فیض عیسیٰ پر حملہ کرنے کے، اس سے پوچھ گچھ کرنے کے، اس کی تفتیش کرنے کے، وہ گورنمنٹ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی پاکستان کا اللہ نگہبان ہے، اور پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ رہے۔ دوستو میری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، اور ویڈیو پسند ہے تو کمنٹس بھی دیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بٹن دبانا نہ بھولیں۔
ٹھیک ہے، اوکے اللہ